اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ ایمان والے جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے بس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ روایت میں آتا ہے کہ بندہ جب قرآن پڑھے تو روئے، رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا لے۔ آج قرآن پاک پڑھنا تو دور کی بات، آج کسی کے انتقال پر قرآن کھلتا ہے الا ماشاء اللہ، سب کا یہ حال نہیں ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ سامنے ہے۔ اچھے سے جزدان میں سجا کر کبٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، موت میت پر کھلا، تیجے پہ کھلا، 40ویں پہ کھلا۔ ہم نے اس قرآن سے مرنا ہی سیکھا، جینا نہیں سیکھا۔ یہ قرآن ہمیں زندہ کرنے آیا تھا، لیکن ہم نے صرف اسے ایصال ثواب کے لیے ہی سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان والے اس قرآن کو پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ آنسو حدیث شریف میں آتا ہے جہنم کی آگ کو دنیا بھر کے سمندروں کا پانی نہیں بجھا سکتا، لیکن مکھی کے پر کے برابر ایک آنسو جب اللہ کے خوف سے نکلتا ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آج ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمیں رونا نہیں آتا۔ قرآن اکثر تو پڑھتے نہیں، جو پڑھتے ہیں ان پر کیفیت وارد نہیں ہوتی، کیونکہ اندر سے صفائی نہیں ہے۔ پڑھتے ہیں قرآن لیکن دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ اگر یہ خیال ہو کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک پتھر کو روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا، پتھر اور تو رو رہا ہے؟ اس نے کہا جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں۔ پتھر رو رہا تھا۔ انہوں نے کہا قرآن میں ہے، پتھر کو دیکھا، انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا شمار بھی جہنم کے ایندھن میں نہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھ پر کرم کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلی دی اور چلے گئے۔ پتھر سے کہا کہ تو جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا۔ تھوڑے دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، پھر اس پتھر کو روتے ہوئے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب کیوں رو رہا ہے؟ اس پتھر کا جواب سنیں۔ وہ پتھر کہتا ہے اے موسیٰ، اسی رونے نے تو کام بنایا تھا، میں رونا کیوں چھوڑ دوں؟ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ جو اللہ کے خوف سے روئے، اللہ کی محبت میں روئے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، وہ ہو اور اللہ ہو، اور یاد الہی میں اللہ کی محبت میں ڈر سے، خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ اس کے لیے بخشش کا سامان ہوں گے۔ آج افسوس ہمیں رونا نہیں آتا، دنیا کے لیے روتے ہیں، دنیا کے مال کے لیے روتے ہیں، اللہ کی محبت میں نہیں روتے۔ اللہ والے ساری ساری رات مصلوں پر نفل میں روتے ہوئے گریہ زاری میں رات گزار دیتے تھے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی ہی توفیق عطا فرمائے کہ جب قرآن پڑھیں تو آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں کہ میں کس کا کلام پڑھ رہا ہوں، یہ رب کا کلام ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔